میرا بیٹا کچھ عرصے پہلے گم ہو گیا تھا، میں 3 روزے رکھنے کی منت مانی تھی، لیکن وہ منت ابھی پوری نہیں کی، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ تو منت پوری نہ ہوئی نا، تو اس لیے ضروری نہیں ہے۔ عورت کی آواز میں زور سے قرآن پڑھنا یا نعت خوانی کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے اپنے دوست سے پیسے ادھار لیے، اس کی حرام کی کمائی ہے، میں ان ادھار پیسوں سے گھر بنا سکتا ہوں؟ ہاں بالکل بنا سکتے ہیں، آپ نے تو چوری نہیں کی نا، اس نے کی، اس کا گناہ اس پر ہے۔ میرے بھائی غریب ہیں، ان کے گھر میں ٹی وی اور فریج ہے، غربت کے یہ حال ہے کہ بچوں کو سردی کے کپڑے نہیں خرید سکتے۔ اب ان کو کسی نے گھر بنانے کے لیے پلاٹ دے دیا ہے، کیا میں ان کو پلاٹ پر گھر بنانے کے لیے زکوٰۃ؟ بہرحال آپ زکوٰۃ ان کو دے دیں، وہ جو مرضی آئے کریں، پابند نہ کریں کہ اس کام پہ لگاؤ۔ حسد سے ایسے بچا جائے کہ فوراً ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔ میرے والد نے میرے بھانجے کو اپنی زندگی میں دکان ہیبہ کی، ان کی وفات ہو گئی۔ میری بہن نے دکان ان کی وفات کے بعد اپنے بیٹے کے نام کروائی، کیا وہ دکان اب وہ لے سکتی ہیں؟ بچہ بھی جوان، جس کے نام والد نے ہیبہ کیا تھا وہی حقدار ہے۔ اگر کسی دوست نے ہمیں ہدیہ دیا ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کی کمائی حرام ہے، بہرحال ایسی چیزوں سے بچیں، ورنہ اس سے لے کے کسی غریب کو دے دیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے لیے طلاق لکھ کر کسی جگہ رکھ دی اور کسی دوسرے بندے سے کہا کہ میری بیوی کو بتا دو کہ میں نے طلاق لکھ کے رکھ دی ہے۔ عورت نے کاغذ نہ اٹھائے، طلاق ہو گئی، اس نے تو طلاق دے دی ہے نا۔ بچیوں کی شادی کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کریں۔ وراثت میں عورت کا ایک حصہ ہوتا ہے اور مرد کے 2۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو تو خرچہ ماں باپ دیتے ہیں، شادی کے بعد خامن دیتا ہے۔ لڑکے کو تو پہلے بھی خرچہ کرنا ہے، بعد میں بھی خرچہ کرنا ہے۔ دوسرا، عورت کو تو خامن سے بھی حصہ ملے گا، باپ ماں سے بھی حصہ ملے گا۔ مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ قرض دار اور شرابی کی نماز جنازہ ہاں پڑھی جائے گی۔ www.darsequran.com